نبی کا گھرانہ ہے، اہل بیت ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہے کہ اس اہل بیت کے خاندان کے لیے صبر کا لفظ بھی چھوٹا پڑتا ہے۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ روزانہ جنت سے دسترخوان اتارتا، شاہ سواریاں ان کے لیے ہوتی، ان کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں سنگ مرمر کے مکانوں میں ٹھہراتا، اور نئے نئے ان کے لیے لباس جنت سے اتارے جاتے۔ لیکن ایسا ہمارے نبی نے بالکل پسند نہیں کیا۔ اپنی امت کے لیے آسانیاں ہمیشہ مانگی، اور اپنے اہل بیت کے لیے اور خود کے لیے قربانیاں مانگی۔ خود کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے سب کچھ اللہ کے نام پہ دیا، اور صرف اللہ کے نبی نے نہیں بلکہ پورا گھرانہ ہمارے نبی کا قربانی پر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی بڑی لخت جگر، آپ کی بڑی لاڈلی بیٹی، میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ پتہ چلا بیمار ہے، تو ایک صحابی عمران بن حسین آپ علیہ السلام جو ہے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے، تو عمران بن حسین بھی ساتھ میں ہے۔ تو آپ نے دستک دی، کہا بیٹی، تو کہا ابا جان آپ آئے؟ کہا جی میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، اور میرے ساتھ ایک اور عمران بن حسین بھی ہے۔ تو فاطمہ اندر سے کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان تمہاری بیٹے کے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی چادر وغیرہ بھی نہیں ہے گھر میں۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر پردہ کرنے کے لیے چادر تک موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمارے نبی نے اپنے کندھے مبارک سے چادر کو نکالا اور اندر ڈال دیا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پردہ کیا، چادر کو لپیٹ لیا۔ آپ علیہ السلام گئے اندر، تو بیٹی نے جو ہے حضرت فاطمہ نے اپنے ابا کے سینے پر سر دے کر زاروں قطار رونے لگی، فرمانے لگی ابا جان بھوک تھی میں صبر کرتی تھی، اب بیماری ہے، اب میرے پاس دوا کوئی نہیں۔ صبر کرتی تھی، بھوک کا عالم تھا، لیکن اب بیماری بھی لائق ہو گئی ہے، بیماری بھی اب جسم میں لگ چکی ہے، لیکن علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی مبارک کو، اپنی تھوڑی کو حضرت فاطمہ کے سر پہ دے دیا۔ طائف میں پتھر کھا کر بھی آپ علیہ السلام نہیں روئے، اور احد میں اتنے بڑے بڑے صدمے پہنچے پھر بھی آپ علیہ السلام نہیں روئے، لیکن بیٹی کا غم، بیٹی کا صدمہ ایسا خطرناک تھا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جھرنے کی طرح آپ علیہ السلام رونے لگے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آنسو کے قطرات گرنے لگے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آفر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مانگے کی ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مجھے اجازت دے تو میں ان عرب کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، اور تیرے اوپر نثار کر دوں، اور تیرے حکموں کا انہیں پابند بنا دوں، اگر تو اجازت دے تو یہ سب کا سب تیرے لیے کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے غربت والی نبوت چاہیے، بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے جو ہے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے لگا کر فرمایا بیٹی صبر کر، تیرے لیے یہی اعجاز کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تیرے لیے یہی اعجاز کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سرداریاں جنت کی مل رہی ہے فاقوں کے ساتھ، یہ سرداریاں مل رہی ہے بھوک کی تڑپ کے ساتھ، یہ سرداریاں مل رہی ہے کپڑوں پر پیوند لگا لگا کے، یہ اعجاز مل رہا ہے۔ ایسا اعجاز اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے گھر والوں کو عطا فرمایا کہ ایک موقع پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، میری بیٹی تمام عورتوں کی سردار ہے جنت میں، اور علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا محل میرے محل کے سامنے ہوگا۔ اور خود ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے، لیکن کیا امت کے لیے قربانیاں دی ہے، اپنے آپ کو کتنا امت کے لیے تھکایا ہے، کتنا اپنے آپ کو اس کام کے اندر لگایا ہے، نہ دن کو دیکھا ہے نہ رات کو دیکھا ہے، نہ کبھی کوئی موسم
को देखा है, दिन में आप मेहनत किया करते थे, रात को अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए घंटों पर दुआएं किया करते थे। एक मौके पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, या रसूलुल्लाह आप मेरे लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली आयशा तक़द्दमत व मा तअख़्ख़रत व मा सर्रत व मा अलनत। अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमा, आयशा के अगले पिछले एलानिया छुपे हुए सब माफ़ फरमा। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं इतना खुश हो गई कि कभी मैं अपना सर गोद में इस तरफ देती थी, कभी इस तरफ देती थी। हमारे नबी ने फरमाया आयशा इतनी खुश हो रही है, फरमाया या रसूलुल्लाह आपने दुआ दी है, यकीन है कि कबूल होगी, मेरी मग़फ़िरत हो गई होगी। हमारे नबी ने फरमाया आयशा मैं अपनी उम्मत के लिए रोज़ाना ये दुआ मांगा करता हूँ। या बग़ैर तलब किए दुआएं मांगी जा रही है, वहाँ तलब थी, वहाँ जो है कहा कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दे, तो आपने दुआ फरमाई और उम्मत के लिए हज़ारों कतार आंसू बहा रहे हैं हमारे नबी। अल्लाह ताला हमें हमारे नबी से वो मोहब्बत अता फ़रमाए, वो मोहब्बत का कुछ शम्मा अता फ़रमाए कि जिसके ज़रिए हम हमारे नबी को कब्र अतहर के अंदर सुकून पहुंचा सके। उनके तरीक़ों पर हम चलने की नीयत करें, इरादा करें। हर पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश होते हैं, अल्लाह के नबी भी देखते इन अमालों को। अल्लाह ताला जो है हम सब को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत और उनकी अज़मत और उनके तरीक़ों से मोहब्बत पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।